السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 11 نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے تیسرا قاعدہ ہم پڑھیں گے اقلاب۔ اقلاب کے معنی کیا ہیں؟ آئیے ان کو سمجھتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینے کا نام اقلاب ہے۔ یاد رہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور اس غنہ کو بھی غنہ زمانی کہتے ہیں۔ مثلا بیتو، دوسرا رسول بما۔ یاد رہے، پورے قاعدے میں گلابی رنگ یعنی میجنٹا کلر جو ہے اقلاب کے سبق میں اقلاب کو واضح کرتا ہے، یعنی جہاں جہاں یہ گلابی کلر ہوگا وہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ آئیے ہم اپنے آج کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ یا نون پیش یون، ہم نے نون کی آواز دی ہے۔ ابھی جیسے ہی ہم با زیر بی پڑھیں گے تو نون کی آواز میم سے بدل جائے گی، با زیر بی، یون بی، تا پیش تو، یون بی تو۔ اس وقت جو آپ اپنے اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں، آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ با زیر بی، ذال نون زبر زن، بیزن، با زیر بی، بیزن بی، ہا میم زیر ہم، بیزن بیہم۔ پھر ریپیٹ کیجئے، اسے رواں پڑھتے ہیں۔ بیزن بیہم، پھر ایک بار دوبارہ پڑھ لیجئے، بیزن بیہم۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں، آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ میجنٹا کلر جو ہے یہاں پر ہم نے اقلاب کرنا ہے، اور آپ جو ڈارک بلو کلر دیکھ رہے ہیں اس میں ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے، حمزہ ساکنہ ہے۔ آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، با حمزہ زیر بی، ان بی، ہا میم پیش ہم، ان بی ہم۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے ہجے کرتے ہیں۔ آئیے اس کو سمجھیے۔ فا، الف زبر فا نظر آ رہا ہے، یہاں پر زبر کے ساتھ الف نظر آ رہا ہے۔ اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے آگے نون ساکن ہے، اس نون ساکن کو ہم نے فا کے ساتھ ملانا ہے، اس لیے اس الف کو ہم نہ ہجوں میں پڑھیں گے اور نہ ہی ہم رواں پڑھیں گے۔ فا نون زبر فن، با زبر با، فن با، جیم زبر جا، فن با جا، سین تا زبر ست، فن با جا ست۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے ہم ہجے بھی کریں گے اور رواں بھی پڑھیں گے۔ با زیر بی، ذال نون زبر زن، بیزن، با زیر بی، بیزن بی، ہا کھڑی زیر ہی، بیزن بی ہی۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہی ہیں اس میں میجنٹا کلر بھی ہے، گرین بھی ہے، لائٹ بلو کلر بھی ہے۔ ہم نے میجنٹا کلر میں غنہ کرنا ہے، قاف کو پر کرنا ہے اور قلقلہ بھی اس میں کرنا ہے۔ ہم نے ہا الف زبر ہا آخر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے الف مدہ بھی کرنا ہے، یعنی لمبا کرنا ہے۔ آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ میم نون زیر من، با قاف زبر باقو، من باقو،
لام زیر لی، میم دا قولی، ہا الف زبر ہا، میم با قولی ہا۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں، آئیے اسے ادا کرتے ہیں۔ میم نون زیر من، با عین زبر با، میم با دال زیر دی، میم بعدی۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں فَأَنبَتْنَا، آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، فَأَن، با تا زبر بت، فَأَنبَت، نون الف زبر نا، فَأَنبَتْنَا۔ ہم نے نون الف زبر نا کو لمبا کیا ہے، الف مدہ ہے یہاں پر، اس لیے ہم اس کو لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ آئیے اس کے بعد اب جو آپ کی اسکرین پر لفظ نظر آ رہا ہے، ہم اسے رواں پڑھیں گے۔ من بعد، دال کی آواز نہیں آئے گی، نہ ضاد کی آواز آئے گی، بلکہ ضاد کی آواز آئے گی۔ دوبارہ پڑھ لیجئے، من بعد، پھر پڑھ لیجئے، من بعد، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے، من بعد۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں، رواں پڑھیں گے، اسے 3 بار دہرائیں گے۔ من دخل، پھر پڑھ لیجئے، من دخل، خا کی ادائیگی ہم نے پور کرنی ہے، من بخل۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں، اسے بھی ہم رواں ہی پڑھیں گے، 3 بار دہرائیں گے۔ انبتکم، پھر پڑھ لیجئے، انبتکم، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے، انبتکم۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں، بظاہر بہت بڑا لفظ ہے، لیکن اگر اسے سمجھ کر تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آسان رہے گا، آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ آئیے کیسے اس کو پڑھنا ہے سمجھیے پہلے۔ من بینی، پھر پڑھ لیجئے، من بینی، پھر آگے یدیہ پڑھ لیجئے، یدیہ۔ اب اس کو مکمل پڑھنے کی کوشش کیجئے، من بین یدیہ، پھر پڑھ لیجئے، من بین یدیہ، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے، من بین یدیہ۔ یعنی ہم نے صرف اس میں غنہ کیا ہے اور کسی لفظ کو ہم نے نہیں کھینچا۔ آئیے اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں، اسے بھی سمجھیے، سمجھ کر جو بھی لفظ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کی غلطی نہیں ہوگی۔ پورا فوکس کریں لفظ پر تو انشاءاللہ عز و جل غلطی کے امکان بہت کم ہو جائیں گے۔ آئیے اسے سمجھیے، انبئونی، پیچھے ہم نے جو لفظ پڑھا تھا، جھٹکے والا ایک لفظ پڑھا تھا، آئیے اپنی اسکرین پر دیکھیے اسے بھی، انبئہم، انبئہم، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اسے جھٹکا دیا تھا، جبکہ یہ جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں انبئونی، اسے ہم لمبا بھی کر رہے ہیں، حمزہ واو پیش او، یہاں پر حمزہ ساکنہ نہیں ہے، حمزہ پر پیش ہے، حمزہ جو ہے وہ مضموم ہے، واو ساکن ما قبل مضموم ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اسے لمبا کرتے ہیں، اور نون یا زیر نی یہاں پر بھی یا مدہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ آئیے اس کی رواں مشق کرتے ہیں، انبئونی۔ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر لفظ دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری آج کی اس مشق کا آخری لفظ ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی ہم مشق کریں گے،
ہجے کے ساتھ بھی اور رواں بھی اسے پڑھیں گے۔ میم نون زیر من، با پیش بو، میم بو، یا واو پیش یو، میم بو یو، تا زیر تی، میم بویوتی، کاف میم پیش کم، میم بویوتکم۔ آئیے اب اسے 3 بار ہم رواں پڑھتے ہیں۔ میم بویوتکم، پھر پڑھ لیجئے میم بویوتکم، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے میم بویوتکم۔ اس لیکچر میں ہم نے سیکھا نون ساکن میں اقلاب کیسے کب ہوتا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، مشق کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ کاوش اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جلد انشاءاللہ عز و جل تنوین میں اقلاب کی مثالیں لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔